السلام علیکم جی. آج خبر تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن رپورٹر جو ہے اس کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اس کی خبر یا اس کا تجزیہ درست ثابت ہو گیا. پاکستان کو گرے لسٹ سے پھر نہیں نکالا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کو ہم ایبریویشن کے اندر FATF کہتے ہیں. FATF نے 5 بجے کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی جو تفصیل کے ساتھ پاکستان کے مقامی میڈیا کے اوپر نشر ہوئی. کچھ باتیں اس میں سے رہ گئی تھیں. میں نے جو بڑی بڑی ویب سائٹس دیکھی ہیں ان کے اوپر پاکستان کے میڈیا کی، تو میں نے کہا کہ وہ آپ کی خدمت میں لے کے آئیں اور پھر کا تجزیہ کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان کو اگلے ریویو تک اس کے اندر رکھ لیا گیا ہے. یہ جو ہے گرے لسٹ کے اندر، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ کے اندر. ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں اس کے متعلق بتایا تھا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کلیئرٹی اتنی زیادہ ہے کہ کبھی یہ کتنے پوائنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس میں لاسٹ ٹائم حکومت پاکستان کی طرف سے جو تجزیہ نگار بھجوائے گئے تھے مختلف پروگراموں کے اندر، ان میں دفاعی تجزیہ نگار زیادہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ 40 ان کی کنڈیشن تھی، ان میں سے 31 پہ ہم نے عمل درآمد کر دیا. آج فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو تھی وہ کیا کہنا چاہیے پریس ریلیز، اس میں کوئی 23-24 کا معاملہ ہے کہ 23 میں سے 24 بھی عمل درآمد کر دیا. میرا خیال 23-24 کا معاملہ اگر ہوتا تو پاکستان کب کا گرے لسٹ سے نکل چکا ہوتا، کیونکہ اتنا وہ سخت کوئی نہیں ہے. جو ہمارے پاس اطلاع ہے اس کے مطابق 13 کے قریب جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے، اور پاکستان نے کام کیا ہے جزوی طور پہ اوپر، اور جزوی بھی جو ہے وہ 50% سے 40% سے کم لیول کا کام ہوا ہے. تو اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ گرے لسٹ میں ہی رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ ہو گئی کہ اپنا ٹیبل اج ادھار لیا ہے عمران شفقت صاحب دیکھو ٹیبل ادھار لیا انہوں نے اتنے بہ کے وہ اپنا پروگرام کر دیں. میں کہ آج میں بھی اتنے کرنا. اچھا، دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جو اصل پوائنٹ ہے وہ کوئی 1373 افراد کا ذکر ہے. 1373 افراد جو تھے ان کے بارے میں حکومت پاکستان نے FATF کو بتایا تھا کہ ان کو ہم نے دہشت گردی کے الزام میں پکڑا ہے. پاکستان کے اندر بڑی کمال کی چیز ہے، اگر آپ پرانا پولیس کے طریقہ واردات دیکھیں تو یہ جو ٹپری وانس ہوتے ہیں نا، یہ جو مختلف جگہوں پہ خیمے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو شناختی کارڈ بھی نہیں ہوتا. جب پولیس کو کہیں سے بھی ملزم نہ ملے چوری کا، ڈکیتی کا، تو وہ ان میں سے کسی کو پکڑ کے نا تو ناغ پورے کر دیا کرتی ہے. تو جب FATF کی طرف سے احکامات آئے تو اس کے بعد پھر CTD کو کیا گیا، اور CTD نے ہر وہ شخص جس کی جیب میں سے یا جس کے پاس سے، بلکہ پاس سے بھی نہیں، جس کے گھر سے، بلکہ گھر سے بھی نہیں، کسی کے دوست، اور نہیں دوست سے بھی نہیں، اپنے کو نہیں پا کے نا کیا کہ جناب اس نے تو دہشت گردی کا مٹیریل رکھا ہوا تھا. اس کے اندر بڑی بڑی سکہ بند کتابیں آ گئی، اور شبلی نعمانی جیسے ملزمان جو تھے ان کو گرفتار کرنے پولیس جو تھی اور CTD والے جو تھے وہ اردو بازار پہنچ گئے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ اصل میں کیا چل رہا تھا. بہت سارے پولیس آفیسروں نے اپنے فرقہ وارانہ سکور سیٹل کیے. نتیجے کے طور پہ یہ 1373 لوگ پکڑے گئے. ٹوٹل ان جینون نہیں ہوں گے، ان میں سے کچھ جینون ملزمان بھی ہوں گے یا مجرمان ہوں گے، لیکن 95% بھرتی ایسے ہی کی گئی اور بتایا گیا یہ دیکھیں جناب دہشت گردی کے الزام میں ہم نے کتنے دہشت گرد جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا، لہٰذا ہمیں گرے لسٹ میں سے نکال دیں. یہ لوگ کتنے اپنے سستے مقاصد کے لیے پاکستان کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کا خون بیچتے ہیں. ان کی اس بہیمانہ اور جانورانہ خصوصیات کے اوپر نظر رہے. اب میں آتا ہوں اس کی طرف. یہ معاملات خراب کیوں ہیں؟ یہ معاملات اس لیے خراب ہوئے ہیں کہ جب انڈیا ہر سفارتی محاذ کے اوپر کامیابی حاصل کر رہا تھا تو ہماری طرف سے جو حکومت تھی وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بلکہ سجدے والی حکومت تھی نا. ماشاء اللہ میں تو ہر حکومت بھارت کو سجدہ میں لیٹی ہوتی ہے، جیسے آج کل لیٹی ہوئی ہے تو لیٹی ہوتی ہے. بھائی اس کا آغاز تب ہوا تھا جب تک ڈاکٹر غلام نبی فائی جو مقبوضہ کشمیر کے ایک لابیسٹ تھے، امریکہ کے اندر مقیم تھے، اور وہ امریکہ میں کشمیر کاز کے لیے لابنگ کیا کرتے تھے. ڈاکٹر غلام نبی فائی کے خلاف راہ نے پورا گھیرا ڈالا، ان کا سفارت خانہ اس میں ملوث ہوا اور ثابت کیا گیا کہ ڈاکٹر غلام نبی فائی ISI سے پیسے لیتا رہا ہے. میں ڈاکٹر غلام نبی فائی سے کم از کم 2 دفعہ مل چکا ہوں. ڈاکٹر غلام نبی فائی کے اوپر آپ اور جو مرضی کرپشن لگا دیں، آپ ان کے اوپر اخلاقیات کا اور مالیات کا کرپشن نہیں لگا سکتے. وہ بندہ ہی ایسا ہے. تو وائبز آتی ہیں نا جی کسی بندے کے پاس سے آپ کو
آپ کو عجیب و غریب وائب آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کی ویوز لینتھ اس کی ویو لینتھ کے ساتھ نہیں مل رہی ہوتی. آپ کہتے ہیں یار اس بندے کے اندر نہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جب آپ اس بندے کے ساتھ تعلق میں گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو چلتا او اس کی زندگی میں یہ فلاٹ تھا, اس کی زندگی میں یہ فلا تھا, اس میں یہ کمی رہ گئی ہوئی تھی تو اس لیے اس کی شخصیت ایسے ہوگی, آپ ایسے سوچتے ہیں. اسی طرح 90 کی دہائی کی ابتدا کی بات ہے, اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو آزادی کی تحریک تھی وہ اپنے پیک کے اوپر تھی, اور ڈاکٹر غلام نبی فائی جو تھے وہ اس کی لابنگ کرنے کے لیے پاکستان آیا کرتے تھے, اور پاکستان آ کے تو وہ یہاں پہ مختلف لوگوں سے ملا کرتے تھے, انٹلیکچوئل سے, جرنلسٹ سے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت ان سے جو ملاقات ہوئی اور جس طرح ان سے گپ شپ ہوئی اور جس طرح ظاہر ہے کہ اپنے وطن سے آئے ہوئے بندے کے بھلے وہ چھوڑ کے امریکہ ہی چلا گیا ہو تو کوئی خوشبو تو آتی ہے نا, تو اس لیے یہ ان پہ الزام نہیں لگ سکتا تھا. لیکن پاکستان حکومت نے جس طرح اس کو بیار مددگار ڈاکٹر صاحب کو چھوڑا ان کو, اور جس طرح انہیں امریکی عدالت میں جو تھا وہ بھگتنے دیا, اس کے بعد یہ طے تھا کہ اب جتنے بھی باقی بھی کام ہوں گے یا پاکستان کے اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک انٹرسٹ ہوں گے اس کے اوپر اٹیک ہوں گے, تو پھر وہ ہوئے. اور ان اٹیک اور اس کے بعد پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرنے والی ہر تنظیم کو دہشت گرد تنظیم دیا گیا. اب اس وقت لمحہ موجود میں پاکستان کا مفاد کیا تھا, یہ ایک اگلی بحث ہے کہ کیا وہ پاکستان کا مفاد تھا بھی کہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے طالبان ہمارے ہیں, ہم طالبان کے آج ٹاپ ٹرینڈ بھی چلایا ہوا ایسی ہیں, طالبان دا گارڈین آف پاکستان یا اس طرح کا کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر. کی چل رہا ہے پروڈیوسر سب ایک کے دسنا, ٹھیک ہے. اور اپنا وہ ٹرینڈ بھی چلی جا رہا ہے جی ساتھ میں. ہاں طالبان آور گارڈین, ہمارے گارڈین کی تو ہیں, وہ ان کے اپنے ملک کا رگڑا نکل گیا, وہ اس کی گارڈین نہیں کر سکے تو ہمارے گارڈین. یعنی آپ اندازہ کریں ان ذہنی طور پہ معذور لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ طالبان سے وابستہ ہیں. تو اے پھر بھائی جان ایڈا شہین ہے تے غوری ہے تے وہ نیوکلیر بم رکھا ہوا جے, یہ تول کے بھیج دیو ہیں. اگر طالبان سے ہمارے گارڈین کرنی ہے تو آپ یہ جتنا بھی اسلحہ آپ خریدتے ہیں, یہ جو جیف تھنڈر بنایا ہے, یہ یہاں پہ گلی میں بچوں کو تھما دیں, وہ کھیلتے رہا کریں اس کے اوپر. اگر طالبان نہیں ہماری گارڈین کرتی ہیں, پتہ نہیں کون ذہنی طور پہ معذور لوگ ہیں یار جن کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے, اور پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ یا تو انڈین بنا سکتے ہیں یا پھر وہ بنا سکتے ہیں جن کا تو وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جی. اب انڈین تو پاکستان کا یہ والا ٹرینڈ نہیں بنائیں گے. ویسے انڈین خوش ہوں گے کہ وہ, کیونکہ ان کے پروپیگنڈے کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے نا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ پاکستان اور طالبان ایک ہیں, اور اشرف غنی ان کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کرنے میں ہینڈز ان گلو ہے. آج کل امریکہ گیا ہوا ہے ڈانٹ کھانے کے لیے, اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کلیاں نہیں ملیں گا, اکیلا نہیں ملوں گا, تو عبداللہ کو ساتھ بٹھاؤں گا. اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے کابل کی موجودہ رجیم کے جو بچے ہیں, چمونے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت ہے. یعنی جو جمہوریت کوئی ایک بندہ الیکٹ بھی نہیں کر سکتی, اس جمہوریت کے مقابلے میں, اس شیم جمہوریت کے مقابلے ہے ہی ساڑھے ہم شیم ہی ہیں ویسے, اس شیم جمہوریت کے مقابلے کے اندر آپ جو ہے وہ طالبان کو کہہ رہے ہیں نہیں آپ سرنڈر کر کے اس جمہوریت کو جوائن کر لیں. اور انہوں نے اس جمہوریت کے اندر بھی یہ جتنے بھی اشرف غنی ہوں گے ان کو جوتے مار کے بھگا دینا ہے, درے مارنے ہیں انہوں نے وہاں پہ ان کو اور بھگا دینا ہے. آپ نے پھر بیٹھ کے رونا ہے, ان سے بیٹھ کے مذاکرات کیجیے. اینی ہاؤ وہ سارے ڈاکٹر صاحب جو تھے, فائی صاحب جو تھے, اس کے بعد پھر جو شکست کا آغاز ہوا ہے وہ جاری ہے. اب یہاں تک صورتحال آ گئی ہے کہ وہ ہمارے گھروں کے اندر تک معاملات جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ادھر بے شرمی کا یہ لیول ہے کہ ہم کسی جگہ کے اوپر مزاحمت ہی نہیں کر رہے. دیر شوڈ بی ون پوائنٹ جہاں پہ کہیں جی اس سے آگے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس سے آگے کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ جو ہم نے رپورٹ پیش کی اس کے اندر ہم نے ایک کارنامہ بتایا کہ جناب ہم نے FATF امپلیمنٹیشن کا ایک سیکریٹریٹ بھی بنا دیا. اب اگر کوئی پوچھ لے کہ اس سیکریٹریٹ میں کون کون جاہل کا بچہ اپوائنٹ ہے تو تسی گدار, کیونکہ وہ حاضر سروس بھی ہو سکتا ہے, ریٹائر بھی ہو سکتا ہے, دونوں صورتوں میں تسی تلے گئے. لہذا ہم کیوں پوچھیں, ٹھیک ہے, ہم یہ بھی کیوں پوچھیں کہ حضور جی جو آپ پچھلے 1.5 سال سے امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں اس کا کوئی ایک تو نتیجہ نکلتا, ٹھیک ہے, لیکن ہم نہیں پوچھیں گے.
ٹھیک ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں پولیو کبھی ختم نہیں ہونا، قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر پولیو کے ٹیکے لگوانے کے لیے ٹیمیں نکلی ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر سال بلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ملینز آف ڈالر جو ہے، میرے خیال $200-250 ملین جو ہے سال کے، وہ پولیو ریڈیکیشن کے لیے دیتی ہے۔ جب تک بلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن یہ ڈونیشن دیتی رہے گی اس وقت تک پاکستان کے اندر اس منصوبے پہ کام کرنے والے بیوروکریٹ، آفیشلز یہ وائرس یہاں سے ختم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جب وائرس ختم ہو جائے گا پیسے آنے بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے ڈیپوٹیشن پہ ادھر جا کے امب کھانے گئے ہوئے ہیں نہیں نا، تو یہ وہاں پہ جا کے لائف کو انجوائے کرنے گئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ یہاں پہ 19ویں گریڈ میں بیٹھے ہوئے تھے نوشہرہ کے اندر، آپ میڈیکل افسر سے 19ویں گریڈ پہ، آپ نے سفارش لگوا کے اعظم خان کی اپنے آپ کو پولیو والے اس کے اندر ٹرانسفر کروا لیا۔ اب آپ کو وہ 19ویں گریڈ کی تنخواہ تو ملنی ہے، ایڈیشنلی وہاں سے تھبنٹو قسم کا ملنا ہے، پھر 2-3 آپ کو باہر کے ٹور بھی مل جانے جہاں پہ آپ نے جا کے بتانا ہے کہ پاکستان میں پولیو کیوں نہیں ختم ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتا کے جب آپ، میرا مطلب ہے کہ اس دوران اتنے ہی آپ لولے یا بدقسمت ہوں گے، کہیں باہر میں آپ کا کوئی چیچی نہ پھنس جائے، کوئی ناخن نہ اٹک جائے اور آپ وہاں پہ کلٹی نہ ہو جائیں یا وہاں پہ پتلی گلی سے نہ نکل جائیں۔ یہ جو مفادات ہیں نا پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بیوروکریٹوں کے، بڑے بڑے مفادات، ان کے نتیجے کے اندر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا دنیا میں، اس کائنات میں، تو اس وقت بھی پولیو لگانے والے، پولیو کے قطرے پلوانے والی ٹیمیں گھروں سے باہر نکلی ہوں گی، یہ بات ہے۔ خیر اینی ہاؤ، وہ پیسے چونکہ ملتے ہیں تو اس لیے ہم یہ کام نہیں کرنے دیتے، لیکن یہ امپلیمنٹیشن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ظاہر ہے ابھی اس کا بل نہیں بن پا رہا نا، ادروائز تو یہ پاکستان کے اندر FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ کبھی ختم ہی نہ ہونے دیں، اس کے بھی پیسے ملنا نہیں شروع ہوئے۔ ان کو تو مل رہے ہیں نا جن کو چاہیے، بھلے آپ دیں بھلے کوئی باہر سے ڈالروں کی صورت میں دے، تو لہذا FATF کے سیکریٹریٹ نے چلنا ہے۔ اگر FATF سے ہم نکل گئے تو سیکریٹریٹ بند ہو جائے گا۔ غور کرنا آپ نے میری بات کے اوپر، اگر FATF کے اندر گرے لسٹ سے ہم نکل گئے، وائٹ میں آ گئے، تو FATF کا امپلیمنٹیشن سیکریٹریٹ بند ہو جائے گا، اور اگر بند ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم نے گرے سے نہیں نکلنے دینا، اور اگر ہم گرے سے نکل گئے تو پھر ہم واپس جائیں گے مدر انسٹیٹیوشن کو، اور اگر وہاں سے ریٹائر ہو گئے تو گھر جائیں گے۔ بھائی جان نوکری بہت عزیز ہوتی ہے، ملک رہے نہ رہے نوکری رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جی ہم FATF کی گرے لسٹ میں اگلے 3 ماہ کے لیے مزید، اور یہ تلوار لٹکا دی گئی ہے، پاکستان میں 1000 سے زیادہ بے گناہوں کا رگڑا نکلے گا، ان 3 مہینوں کے اندر ان کو سزائیں ہوں گی، اور ریگرس امپریزمنٹ کر کے ان کو تنا جائے گا، اور پھر جا کے 3 مہینے بعد ہم اپنا ریویو پیش کریں گے دنیا کے سامنے، ملزموں کی صورت میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کو نوکری چاہیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔